بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 31 سورۃ یونس آیت نمبر 99 تا آیت نمبر 102۔ ولو شاء ربک سے اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کا ذکر تھا کہ وہ عذاب کے نازل ہونے سے پہلے ایمان لے آئے اور توبہ طائب ہوئے تو ان کا ایمان مفید ہوا اور قبول ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایمان لاتا ہے، کوئی ایمان نہیں لاتا، کوئی توبہ کرتا ہے، کوئی توبہ نہیں کرتا، کسی کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ولو شاء ربک کا آیت نمبر 99 کے اندر یہ ذکر ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت پر بنا ہے۔ اللہ جس کی توبہ چاہے قبول کرتا ہے، جس کی چاہے نہ قبول کرے، اور کس کا ایمان منظور کرتا ہے، کس کا نہیں کرتا۔ تو ولو شاء ربک، اگر تیرا رب چاہتا تو لآمن، ایمان لے آتے، من فی الارض کلہم، سارے وہ لوگ جو زمین کے اندر ہے، سارے کے سارے۔ لیکن اللہ ایسا جبری ایمان نہیں چاہتا، گوئے کہ ایمان میں زور نہیں۔ اور آیت کے اندر تسلی ہے نبی علیہ السلام کو کہ جب اللہ کی مشیت پر ایمان کی بنا ہے تو اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، لہذا آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ لوگوں پر زور کریں اور تاکہ یہ ایمان لے آئے، کیونکہ ایمان میں زور نہیں چلتا۔ لا اکراہ فی الدین، افانت تکرہ الناس، کیا آپ زور کرتے ہیں لوگوں کے اوپر حتی یکونوا مؤمنین، تاکہ وہ ایمان لے آئیں؟ نہ، ایسا نہ کریں، گویا کہ یہ نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، یعنی آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ وما کان لنفس، یہ ما قبل کی تائید ہے ولو شاء کے لیے، کہ کسی نفس کے لیے اللہ کی تقدیر کے بغیر ایمان لانا ممکن ہی نہیں ہے، وہ اللہ چاہے گا تو ایمان لائے گا۔ وما کان لنفس، ممکن نہیں کسی نفس کے لیے ان تؤمن، کہ وہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ، الا باذن اللہ مانا الا بتقدیر اللہ، اللہ کی تقدیر اس کے بارے میں ہے تو وہ ایمان لے آئے گا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور اللہ رکھ دیتا ہے گندگی کو، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یعقلون، جو بے عقل ہے۔ یا رجس سے مراد عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب رکھتا ہے ان لوگوں پر جس میں عقل نہیں ہے، جو ایمان نہیں لاتے۔ یا رجس سے مراد کفر اور شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کی مہر بھی لگا دیتا ہے ان لوگوں پر، لا یعقلون، جو دین کو نہیں سمجھتے۔ گویا کہ ایمان اور کفر اور شرک یہ امر تقدیری ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جس کے ایمان لکھا ہے اور اس پر ہوگا۔ قل انظروا سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ صرف اس میں جبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبراً کسی پر کفر کی مہر لگا دیتا ہے یا شرک کی مہر لگا دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ بالکل ایمان پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل جبریہ نہ بنو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دلائل ذکر کی ہے، اور دلائل میں جو انسان غور کرتا ہے اور طلب کرتا ہے اور انابت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دیتا ہے۔ جو ضد اور تکبر اور ہٹ درمی میں لگ جاتا ہے اور تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر مہر جباریت لگا دیتا ہے۔ قل سے اس کا ذکر ہے، یعنی قل کہہ دیجیے کہ انظروا، غور کرو، بے نظر الاستدلال، کہ دلیل کے اندر غور کرو، انظروا، غور کرو عبرت کے اعتبار سے، ماذا فی السماوات والارض، کیا ہے آسمان میں اور زمینوں کے اندر، آسمانوں میں اور زمین میں کیا ہے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ وما تغنی الآیات والنذر، کہ جس قوم کے اندر ضد ہو، عناد ہو اور ہٹ درمی ہو تو اس کو ڈرانا اور اس کو دلائل فائدہ نہیں دیتے، اس کو جتنا بھی کچھ کہا جائے وہ مفید نہیں ہوتا۔ وما تغنی الآیات، فائدہ نہیں دیتی دلائل، اور والنذر، ڈرانے والے انبیاء داعین، عن قوم، اس قوم کو، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لائے، ضدًا حسدًا، حسد کی وجہ سے۔ فہل ینتظرون، ایسے لوگ جس کے اندر ضد اور حسد اور وہ انتظار، وہ ایمان نہ لائے، تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ عذاب کے منتظر ہے کہ ان پر عذاب آیا جائے اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ فہل ینتظرون، یہ انتظار نہیں کرتے، الا مثل ایام الذین خلو، ان لوگوں کے واقعات کا انتظار کرتے ہیں جو ان سے پہلے گزر گئے۔ ایام بمعنی واقعات کے ہے، یعنی ان لوگوں کے دنوں کا انتظار کرتے ہیں، معنی ان جیسے عذاب چاہتے ہیں جو پہلی قوموں پر، قوم عاد، ثمود، فرعون پر آیا۔ الذین خلو من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر گئے۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر، فانتظروا، تم بھی انتظار کرو مکے والوں سے، انی معکم من المنتظرین، تم بھی عذاب چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔
ثم ننجی، یہ ثم جو ہے یہ عطف ہے الذین خلو من قبلہم پر، وہ لوگ جو پہلے گزر گئے تو ان لوگوں کے عذاب کا یہ تذکرہ چاہتے تھے، اور ثم پھر ہم نے نجات دے دی رسولنا اپنے بھیجے ہوئے انبیاء کو، اور ان قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور والذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ان کو بھی ہم نے نجات دی۔ کذالک یہ مستقل جملہ ہے، معنی یہ ہے کہ الامر کذالک، یعنی بات اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک کرتا ہے جو انبیاء کے خلاف ہوتی ہے، اور انبیاء کو اور مومنین کو اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے۔ حقاً علینا، یہ حق ہے علینا ہم پر، علینا اصل میں عندنا ہے، یہ حق ہے ان قوموں کا کہ ہم اللہ انبیاء کو اور مومنین کو ہم نجات دیں۔ یہ گویا کہ حق تفضلی ہے، یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم نہیں قرار دیا، یہ حق واجبہ نہیں ہے جیسے کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، بلکہ حق بمعنی حق تفضلی ہے، یعنی اللہ کا احسان ہے۔ تو علینا بمعنی عندنا کیا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر جو لازم کیا ہے بطور احسان، بطور تفضل، کہ ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی سے آخر میں بیان پیغمبر ہے، یعنی تقریر نبی ہے، اور صورت کا خلاصہ ہے کہ صورت میں رد تھا شفاعت قہریہ کے اوپر، اور یہ کہا جائے کہ اللہ کے ہاں شفاعت بلا اذن نہیں چلتی، اور اللہ کے ہاں کوئی شفیع قہری نہیں ہے، اولیاء کا اختیار نہیں ہے، ان کا تصرف نہیں ہے، اور اس میں صورت میں دلائل عقلیہ ذکر کیے، اور پھر شرک کے اوپر زجرات ذکر کیے، اور 3 واقعات ذکر کیے۔ تو اب آخر میں نبی علیہ السلام کا بیان ہے۔ یہ قل یا ایھا الناس بیان کے اندر یہ بات ہے کہ ان کنتم فی شک، کہ کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ تم کہو لوگوں سے کہ اگر تم شک سے ہو میرے دین میں، تو یہاں پر شک کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ جس کی دعوت اے پیغمبر آپ دے رہے ہیں کہ اللہ، تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حاجت روا ہے، تو اس بات کو تو ہم بھی قائل ہیں، اور آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو پھر آپ کا اور یہ جو ہمارے جماعت والے لوگ ہیں، ان میں اور آپ کی بات میں کیا فرق ہے؟ یعنی شک میں پڑ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک کا ازالہ بطور بیان کے کیا ہے کہ آؤ شک کا ازالہ کرتا ہوں، بات کو واضح کرتا ہوں کہ میرے دین میں اور تمہارے آباء و اجداد کے دین میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ نفیاً و اثباتاً ہے کہ میں تو عبادت نہیں کرتا ان معبودوں کی جو اللہ کے سوا ہے، اور تمہارے آباء و اجداد غیروں کی عبادت کرتے ہیں، میں تو صرف اس ذات کی عبادت کرتا ہوں وحدہ لا شریک، جو تم سے روح لے گا اور جو خالق اور مالک ہے۔ تو گویا کہ نفی اور اثبات کے ساتھ بات بالکل واضح ہو جائے گی، شک ختم ہو جائے گا۔ قل کہہ دیجئے اے لوگو ان کنتم فی شک، اگر تم شک میں ہو من دینی میرے دین سے، تو آؤ میں بیان کرتا ہوں۔ وہ بیان یہ کہ فلا اعبد، میں بالکل بندگی نہیں کرتا ان کی کہ تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، ولیکن لیکن میں بندگی کرتا ہوں، مانا عاجزی کرتا ہوں، جھکتا ہوں اس ذات کی یتوفاکم، جو تمہاری روح لے گا، جو تمہیں موت دے گا۔ معنی یہ کہ روح کا مالک اللہ ہے، اگر اللہ کی بندگی نہ کی تو اللہ تمہیں پھر بھی موت دے گا، اور اللہ کی موت سے تمہارا شفا نہیں بچا سکیں گے۔ وَأُمِرْتُ، یہ وہ بمعنی اس کے ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی بندگی، فلا عابد، میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ امرت، مجھے حکم ہے، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں نہ کہ غیر کی۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور مجھے یہ حکم ہے کہ سیدھا کر اپنے چہرے کو دین کی طرف، حنیفاً، جو اس حال میں کہ تو دین توحید کے اوپر ڈٹا ہو، حنیفاً مانا مضبوط ہو دین توحید کے اوپر، اور وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو جا تو مشرکین کی جماعت سے۔ شرک کرنا تو دور کی بات ہے، مشرکین کی جماعت کے ساتھ تعلق بھی نہ رکھ اے پیغمبر۔